ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے بھی کئی حکومتوں کے ساتھ آپ نے سیکٹری فائنانس اور مختلف حیثیتوں میں کام کیا. عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی ابتدائی دنوں میں کام کیا اور معیشت کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں تھوڑا سا ہمیں تسلی دی کہ جی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور بریک سے پہلے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بہت ڈرا دیا کہ بس ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کے پاس اپنے موقف کے کیا دلائل ہیں؟ جب معاملہ ہر طرف خراب بھی ہے تو پھر اس کا نتیجہ تو ڈیفالٹ ہی ہوگا. دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو قرض ہے اس کی نوعیت کیا ہے. ہمارے اوپر اگر $100 بلین کا قرض ہے تو اس میں سے تقریباً 47% جو ہے یہ ملٹی لیٹرلز کا ہے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF وغیرہ کا. اور ان کے ہاں کوئی ڈیفالٹ قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر یہ جو ہے کوئی طریقے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ جناب یہ کیفیت نہ آئے. IMF کے بھی ڈیفالٹس ہوتے ہیں، ارجنٹینا کا آپ نے سنا ہے، گریس کا پہلے ہو چکا ہے، یہ تمام. لیکن عموماً جو ہے یہ اپنے کلائنٹس کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ جناب ایسی صورت نہ آئے. اور ہم ان کے عرصہ مطلب 75 سال ہو رہے ہیں، بہت عمدہ ان کے کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا، ہمارا جو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم نام نہاد پیرس کلب ہمارا سب سے بڑا قرض خواہ ہوتا تھا. اب اس کے صرف $10 بلین یعنی کہ 10% اس بلین میں سے وہ ان کے ہیں. بائی لیٹرلز میں ہمارا سب سے بڑا کریڈیٹر چائنا ہے، اور اگر ہم اس کے دونوں قرضے ملا لیں جو لانگ ٹرم ہیں، جیسے سی پیک وغیرہ کے تحت آئے یا عموماً آتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ابھی حال میں آپ نے دیکھا $2.3 بلین انہوں نے ہمیں دیے، تو وہ کمرشل لونز ہیں. ان دونوں کو ملا لیں تو وہ کوئی 27-28 بلین ڈالرز ان کے ہیں. اور ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت برادرانہ بھی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ مدد کو آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کچھ قرضہ ہے، یہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، UAE ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عربیہ اور UAE خصوصاً اب اس میں نمایاں ہو گئے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جس میں ہمیں دقت پیش ہو تو وہ تو ہماری مدد کرتے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے کریں گے. جو ملکوں کے لیے سب سے بڑے خدشے کا باعث ہوتا ہے وہ ان کا کمرشل انٹرنیشنل مارکیٹ سے اٹھایا ہوا قرضہ ہے، جو ہم سکوک یا یورو بانڈ کہتے ہیں. وہ اس وقت $10 بلین سے بھی کم ہیں، اور اس میں سے بھی 2 بانڈز ہمارے، ایک دسمبر میں آئے گا اس سال، اور ایک اگلے سال اپریل میں آئے گا. وہ تقریباً $1.5 بلین کے یہ ہوں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بحران اس حد تک پہنچے گا کہ جب وہ وقت آئے تو ہم اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں. یہ ہم کر لیں گے. تو اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا قرضہ کوئی ایسا نہیں ہے. اب ارجنٹینا جو ہے وہ قرضے لیتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ بانڈ مارکیٹ کے اندر بڑا پلیئر ہوتا ہے، اور پھر تھریٹن بھی کرتا ہے اپنے بانڈ ہولڈرز وغیرہ کو کہ جی ہم پیسے روک دیں گے، اور کئی مرتبہ انہوں نے روکا ہے. ہماری کوئی ایسی روایت نہیں ہے، اور ہم اس سے نکل جائیں گے. اور دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تھوڑی سی جو بے یقینی ہے یہ ختم ہو جائے. ابھی میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اپنے اکنامک مینیجر سے یہ کہا ہے کہ انہیں یہ قبول نہیں کہ IMF اگست کے آخر میں لے کے جا رہا ہے. پتہ نہیں اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے دوبارہ یا نہیں کی. بس یعنی کہ جولائی کا مہینہ ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2 جولائی کی ہمیں بورڈ ڈیٹ ملی تھی، وہ ہم نے مس کر دی. اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگست کے تیسرے ہفتے میں جا کے ہوگا. یہ مطلب جب کہ ہماری یہ حالت ہو، انہیں چاہیے کہ خصوصی طور پہ بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی آپ فوری کریں. اور جو آپ نے کام کرنے ہیں، ابھی جیسا انہوں نے بتایا ہے کہ الیکٹرسٹی کی بھی پرائس بڑھانی ہے اور گیس کی بھی. بھئی عوام یہ بھی مطلب بادل نخواستہ ان چیزوں کا بھی سامنا کر لیں گے جب انہوں نے اتنا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا سامنا کیا ہے. لیکن یہ چیز تو انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں جیسا ہمارے بھائی مہتاب نے کہا کہ
سب کو معلوم ہے کہ جناب یہ یہاں پہ اسپیکولیشن ہو رہا ہے، مینیپولیشن ہو رہا ہے. یہ واقعات جو ہیں کسی بھی جو نام نہاد ڈیمانڈ سپلائی کے خلا اور اس کے اندر تفاوت اس کا نتیجہ نہیں ہے. یہ سب کے سب جو ہیں مصنوعی چیزیں تھیں، اور اس دن بدقسمتی سے نہ ریگولیٹر تھا نہ حکومت تھی. اب حکومت میدان میں ہے، لیکن وقت لگ رہا ہے. اب وہ صورت بھی نہیں رہی ہے. آج بھی 1 یا 2 روپے کے قریب جو ہے. یہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ہر معاملے میں مثلا ہمارے جو دوست ممالک اب جو ہمیں ریسکیو کرتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ، ان سب کے لیے بھی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل یا آئی ایم ایف کی این او سی دیگر الفاظ میں یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اور پھر کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلنگ کی تھی وہ بہتر تھی، یہ ان کا منطقی نتیجہ ہے؟ اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا تھا، یا کہ نہیں جو مفتاح اسماعیل کو جو کچھ کرنا پڑا وہ مجبوری بن گئی تھی واقعی؟ جی صافی صاحب، آئی تھنک 2 یا 3 سوال آپ نے اکٹھے کر ڈالے آئی ایم ایف کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی چیز کے بارے میں. ایک کہلاتی ہے کلیکٹیو انویسٹر وزڈم، یعنی کہ جو سرمایہ کار برادری ہے دنیا بھر کی، اس کی مجموعی دانش وہ کیا پیغام دیتی ہے. ہمارا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دسمبر 2022 میں ایک بانڈ میچور ہونے والا ہے، آج سے 5-6 مہینے کے بعد. اس وقت اس میں 50% کی ییلڈ آ رہی، 50%. یہ ایک پیغام ہے جو میں نہیں دے رہا ہوں، جو عالمی سرمایہ کار برادری اس کی مجموعی دانش آپ کو دے رہی. سری لنکا کا بانڈ جب 40-45% کی ییلڈ میں آیا تھا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا. ہمارا یہ والا بانڈ جو اگلے 5-6 مہینے میں میچور ہونے والا ہے، اس کا عام آدمی کی زبان میں یہ کہ آج اگر آپ وہ بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کو 50% ریٹرن ملتا ہے اس کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی برادری سرمایہ کار جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیفالٹ میں جانے والے ہیں، یا آپ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں. یعنی کہ 50% ییلڈ کسی حکومت کی بانڈ کے اوپر نہیں ملتی. دوسرا ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، وہ کہلاتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس. اس سے وہ ایک گراف بناتے ہیں اور پوری دنیا کا بناتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کا، آپ کے امکانات ڈیفالٹ کے، کہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. امکانات کی بات ہو رہی، کیا امکانات بڑھ رہے ہیں، کیا امکانات کم ہو رہے ہیں. اتنے زیادہ امکانات ڈیفالٹ کے جو ہمیں یہ انٹرنیشنل انویسٹر کمیونٹی بتا رہی ہے، یہ پہلے نہیں دیکھے گئے پاکستان کے اندر. تو وی گیٹنگ ویری کلوز ٹو اٹ. اچھا، آئی ایم ایف کا حساب میں سمجھتا ہوں کہ مہتاب صاحب نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی. دیکھیے، اس سال تقریباً 18 ارب ڈالر کی ہم نے قرضہ جات کی واپسی کرنی ہے اگلے 12 مہینوں میں، اور کہا جا رہا ہے کہ 17-18 ارب ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا. 36 ارب ڈالر ہم نے اکٹھا کرنا ہے. اس میں سے 31 ارب کی ارینجمنٹ ہو چکی ہوئی. دس از دا گڈ نیوز کہ 36 میں سے 31 ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. 5 باقی رہ گیا ہے، اس میں سے 1 ہمیں آئی ایم ایف نے دینا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ 4 باقی رہ گیا. اب وہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں 1 بلین آپ کو دے دوں، اور اس کے باوجود بھی آپ سے معاملہ پورا نہ ہو تو پھر میں آپ کو 1 بلین کیوں دوں؟ آپ پہلے وہ 4 بلین ڈالر جو آپ کا شارٹیج رہ گئی ہے اس کو پورا کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ بھی پورا ہے، پھر میں اپنے پیسے آپ کو دوں. اب یہ میں نے کل رات کو ایک بینکر سے بات کی، بھائی یہ آئی ایم ایف کیوں ہمیں تنگ کر رہا ہے، اپنا بلین ڈالر دے دے. اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ میرے پاس آؤ گے کہ میرا 5 کروڑ روپے کا نقصان ہے اور مجھ سے آپ 1 کروڑ مانگو گے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ باقی 4 کہاں سے آئے گا. تو یہاں پہ تو آئی ایم ایف میرا خیال ہے کہ تنگ ضرور کر رہی ہے پاکستان کو، لیکن اس کی کیوں تنگ کر رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ حکومت میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے اور امریکہ اس کو لائی ہے، تو آئی ایم ایف میں تو میجر اثر و رسوخ اس کا امریکہ کا ہے، تو ہمیں پھر کیوں تنگ کر رہی ہے؟ ایک تو بات یہ بڑی واضح ہو گئی، اگر امریکہ نے حکومت گرائی ہوتی تو آج آپ اور میں بیٹھے یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے، پھر امریکہ ہمیں بچا لیتا. تو ایک تو وہ جو مفروضہ ہے، وہ جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا، وہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ بالکل جھوٹ کے اوپر وہ پوری بلڈنگ انہوں نے تعمیر کی تھی. میں ذرا اب سلوشن کی طرف بھی میں اس سے پہلے مہتاب صاحب درمیان میں چونکہ بیٹھے تو اس لیے میں نے انٹینشنلی آپ کو آخر میں رکھا کہ آپ ان دونوں ماہرین کی رائے کے
بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ٹلٹ کس طرف ہے؟ کہ ایک یہ کہ خدا نہ خواستہ ہم ہونے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہو بھی جائے. یعنی بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بھئی اب روانڈا جیسا ملک، ہم جس کی مثالیں دیتے تھے کہ بھئی پاکستان روانڈا بن جائے گا، پاکستان روانڈا بن جائے گا، ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ روانڈا جو ہے وہ ایک بڑا سینٹر اور مرکز بن گیا ہے اقتصادی طاقتوں کا. تو ڈیفالٹ کے نتائج پھر کیا ہوتے ہیں؟ سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ بالکل مثال اس رشتہ دار کی سی ہے کہ اگر کوئی آپ کا عزیز دوست روزانہ پیسے مانگنے شروع کر دے تو ایک خاص عرصے کے بعد لوگ اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں یا اس سے میل ملاپ کم کر دیتے ہیں. ہماری سچویشن بالکل اسی طرح کی ہو چکی ہے کہ آپ اگر آئی ایم ایف سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ ہے، آئی ایم ایف کو یہ فائنینسنگ گیپ فل کرنے میں پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی. صرف پاکستان کے ذمہ نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ وہ جا کے پیسے خود مینج کرے. لیکن یہ جو بائی لیٹرلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی جان آپ ہر 6 مہینے کے بعد ایک ڈپازٹ کی ریکویسٹ یا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کچھ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. کم از کم ہمارے پاس آئی ایم ایف کی اسٹیمپ چیز تو ہو کہ آپ کی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے دونوں طرف کی اپنی باتیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا 50% ییلڈ بانڈ پہ، یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ریٹنگ ایجنسیز وہ میں مانتا ہوں کہ اس میں پالیٹکس بھی انوالو ہے. انڈیکیٹر ہے یا کہ نہیں وہی انڈیکیٹر ہے ڈیفالٹ کے لیے؟ دیکھیں وہ بھی انڈیکیٹر ہے. آپ کی ریزروز گر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 11 ماہ میں $11 بلین سے زیادہ ریزروز گر چکے ہیں. اس لاسٹ ویک میں کوئی $450 ملین کے ریزروز گرے ہیں. اس سے پچھلے ہفتے میں $500 ملین کے ریزروز گرے ہیں. یہ خطرے کے علام ہیں، ہمیں اس پہ بڑا سیریسلی کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے، دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، سری لنکا ایک چھوٹا ملک ہے. پاکستان میں کی پاپولیشن بلج جو ہے وہ ینگ لوگ ہیں. 10 دن میں ابھی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ 10 دن لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک پیٹرول کا گیلن خریدنے کے لیے. تو پاکستان میں کیا ہم اس طرح کی سچویشن کو افورڈ کر سکیں گے؟ اور اگر پاکستان کے یہ ینگ لوگ اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ڈائنامک، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ اس طرح کی سچویشن کو ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے ڈیزرو. لیکن ایک چیز میں سر، ایک چیز اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ڈالرز نہیں کما سکتے؟ اور بہت سی وجوہات ہوں گی. یہ میرے استادوں میں سے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد. دیکھیں یہ جب تک ہم ایک ایمرجنسی نافذ نہیں کرتے اس ملک کے اندر کہ یار ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور سیکیورٹی اسٹیٹ کبھی بھی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکتا. حل کے مد میں آتے ہیں تو میں حل کی طرف، باقی حصہ ہمارا سب حل کے لیے میں مختص کرنا چاہتا ہوں. اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومتیں مختلف کاروباری لوگوں کو بلا لیتی ہیں. ان کی تجاویز عموماً اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہے. اگر بعض اوقات ہم جیسے جرنلسٹ بھی تو وہ اپنی ایک بائسڈ اوپینین دیتے ہیں. پھر ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں اگر کچھ ماہرین معیشت بھی ہیں تو ان کی پریارٹی اپنی سیاست ہوتی ہے یا پھر بیٹھے ہوئے حکمران کی خوشامد ہوتی ہے.